السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم علماء اکرام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں مسجد حافظ ظہور ریوڑی تالاب پارک کے پاس اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جو بنارس کے ایک ایسے بین التلے منعقد ہو رہا ہے جس کا تعارف ابھی آپ سب نے سنا، جس کے تعارف میں آپ نے یہ سنا کہ یہ متحدہ علماء کونسل کے نام سے اس تنظیم کو برپا کیا گیا. اس تنظیم کے تحت سارے مسالک کے لوگوں کو جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں، ان کو بلا کسی اختلاف مسلک ایک لڑی میں پرو دیا جائے، ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، ایک بین التلے جمع کر دیا جائے، تاکہ وہ ایک اللہ کے دین کو ماننے والے اور ایک رسول کی رسالت کو صحیح معنوں میں تسلیم کرنے والے بن کر قوم و ملت کی اس طرح خدمت کو انجام دے سکیں، قوم و ملت کی اس طرح خدمت کر سکیں اور ویسے مسلمان بن کر دنیا والوں کو دکھلا سکیں جیسے مسلمان بننا مقصود ہے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے ذمہ داروں کی جانب سے، اس کا تعلق امت کے زوال سے ہے. جو آیت کریمہ سورہ آل عمران کی میں نے بڑی مشہور آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد،
اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اسے سب سے پہلی بات اس آیت کے اس ٹکڑے سے جو کھل کر سامنے آئی وہ یہ کہ اس دنیا میں سب سے بہتر اور افضل لوگ، سب سے بہتر اور افضل گروہ وہ امت مسلمہ کا ہے۔ سب سے افضل قوم یہ ہماری اور اس مسلمانوں کی قوم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس دنیا میں جتنے لوگ بھی برپا کیے گئے، جتنے لوگ وجود میں آئے، اس میں سب سے بہتر قوم اور سب سے بہتر لوگ تم خود ہو۔ ایک وہ وقت تھا جب مسلمان حقیقت میں بہتر تھے، ایک وہ وقت تھا جب مسلمان ترقی اور عروج کے منازل طے کر رہے تھے، ایک وہ وقت تھا جب دنیا میں مسلمانوں کی توتی بولا کرتی تھی، مسلمان کامیابی کی راہ پر برابر چڑھے جا رہے تھے۔ اس کے بعد حالات بدلتا ہے، حالات کروٹ لیتا ہے، اور آج مسلمانوں سے زیادہ پسماندہ قوم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں سے زیادہ پسماندہ قوم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے کیا اسباب ہوئے؟ کیوں وہ قوم، جو قوم اس دنیا میں سب سے افضل تھی، سب سے بہتر تھی، وہ دھیرے دھیرے تنزلی کی راہ پر آگے بڑھتی چلی گئی، وہ دھیرے دھیرے تنزلی کی راہ پر آگے بڑھتی چلی گئی۔ آج حالات بد سے بدتر ہو چلے ہیں، آج حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کے عزت و آبرو محفوظ ہے، جہاں مسلمانوں کے جان و مال محفوظ ہیں، جہاں جانوروں کے خون کے تحفظ کے لیے دنیا آواز اٹھاتی ہے، لیکن اسی دنیا میں جینے والے مسلمانوں کے خون کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں۔ بلکہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اسی قوم، انہی مسلمانوں کے عزت و آبرو اور ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بھی دنیا آواز اٹھائے۔ جب ہم گرد و پیش کا معائنہ کرتے ہیں، گرد و پیش پر نظر دوڑاتے ہیں، تو ہم کہیں نہ کہیں خود کو مجرم پاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آج جو حالت ہماری بن چکی ہے، آج جس حالت کے ہم شکار ہیں، آج جس پسماندگی کی زندگی ہم جی رہے ہیں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سب سے بڑے مجرم ہم خود ہیں، سب سے بڑے مجرم ہماری قوم اور ہمارے افراد خود ہیں۔ اللہ نے دیکھیے ایک قاعدہ بیان کر دیا، اللہ نے ایک قاعدہ بیان کر دیا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود ایسا کام نہ کریں جن کاموں کی وجہ سے ان کی حالت نہ بدل جائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس وقت تک لوگوں کی حالات نہیں بدلتا ہے، اس وقت تک لوگوں کے حالات کو نہیں بدلتا ہے، اس وقت تک لوگوں کے عزت کو ذلت میں نہیں بدلتا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود نہ بدل جائیں۔ جب وہ لوگ جو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، جو ایک رسول کی رسالت کو تسلیم کرنے والے تھے، جب وہ ٹولی ٹولی میں بٹ گئے، جب وہ ٹولی ٹولی میں بٹ کر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار نظر آنے لگے، جب وہ اخلاق و کردار کی جس بلندی پر مسلمانوں کو فائز کیا گیا تھا، حسن اخلاق کی جو تربیت کی گئی تھی مسلمانوں کی، ان سارے چیزوں کو چھوڑ کر، ان سارے چیزوں کو مسلمان چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کی بغاوت کے راستے پر وہ نکل گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کے حالات کو بدل دیا، اللہ نے مسلمانوں کے حالات کو بدل دیا۔ دیکھیے یہ بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ مسلمان کبھی ظاہر سے صرف ترقی پر نہیں تھے، کبھی ظاہری اسباب کے بنیاد پر صرف ترقی پر نہیں تھے، بلکہ اصل ان کی ایمانی قوت تھی جس کی بنیاد پر وہ ترقی پر تھے۔ ورنہ قادسیہ کا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نحیب سا، ایک دبلا پتلے صحابی حضرت ربیعی بن عامر، اس وقت کا سپر پاور، اس وقت کے سپر پاور کے سامنے جا کر اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس سے مخاطب ہوتے اور یہ کہتے ہیں قادسیہ کے موقع پر جب ربیعی بن عامر کو مذاکرات کے لیے اس وفد کا قائد بنا کر بھیجا جاتا ہے، وہ عرب کا ایک معمولی سا بدو سمجھ کر اپنے دربار کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، تاکہ یہ عرب کا یہ بدو
یہ محفل دیکھ کر یہ چیز یہ چکا چوند کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائے، لیکن یہ معمولی سے نہیں سے دبلے پتلے جو سادی سی پرسنالٹی تھی، ایسی پرسنالٹی کے ساتھ جب وہ جاتے ہیں اس دربار میں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی چکا چوند دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب رستم شاہ ایران پوچھتا ہے کہ کیوں آئے ہو آپ، کیوں آنے کی وجہ کیا ہے، آنے کی وجہ کیا ہے، کیوں آئے ہو تم؟ کہتے ہیں جئنا لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى ساعت الاخرہ۔ ہاں کہ ہمارے آنے کا مقصد تو یہ ہے لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ جس لوگوں کی تم عبادتوں میں لگے ہوئے ہو ان سارے لوگوں کی عبادت سے نکال کر تمہیں ایک اللہ کی عبادت میں لگا دیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور سارے مذاہب کے ظلم و زیادتی سے نکال کر تمہیں ایک اسلام کے عدل و انصاف کے بینر تلے تمہیں جمع کر دیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَاعَةِ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر تمہیں آخرت کا تصور دیں۔ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یہ ساری نعمتیں آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ تو ایک معمولی سا بندہ جو اس وقت کا سپر پاور تھا اس سے جا کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر مخاطب ہو رہا ہے، یہ ایمان کی قوت تھی۔ لیکن اس کے بعد وقت بدلتا ہے، اور وقت بدلتا ہے تو ایسا بدلتا ہے کہ آج ذلت و رسوائی کی داستان جب سنائی جاتی ہے تو اس میں مسلمانوں کا ذکر سب سے پہلے ہوتا ہے۔ کیا وجہ بن گئے، کیا اسباب بن گئے؟ دیکھیے سب سے بڑا سبب وہی ہے، سب سے بڑا سبب یہ کہ ہم سب نے اتحاد و اتفاق کی جو راہ تھی، اتحاد و اتفاق کا جو درس تھا، اس اتحاد و اتفاق کے درس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے۔ ان سارے چیزوں کو، دین کے ان احکامات کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، ایک امت بن کر اس دنیا میں رہو۔ اللہ نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹولی میں نہ بٹو، فرقہ بازی نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بازی نہ کرو۔ اور یہ یاد رکھو کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک کر دیا۔ وَاذْكُرُوا، تم یہ یاد رکھو کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک کر دیا۔ تم جہنم کے بالکل کنارے تک پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت پیدا کر دی۔ تو اب اس نعمت کو سنبھال کے رکھو، اس نعمت کو سنبھال کے رکھو، اور یہ یقین رکھو کہ تمہاری سب سے بڑی طاقت ایک امت بن کر زندگی گزارنا ہے۔ ہمارا رب ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارے رسول ایک، ہمارا قبلہ ایک۔ جب ہماری کتاب ایک، ہمارے رسول ایک، ہمارا قبلہ ایک، تو ہم مسلمان بھی ایک ہو کر اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، تبھی ہم کامیاب و کامران ہو سکتے۔ اور یہی قرآن کا فرمان ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ یاد رکھو کہ تم سب ایک نبی کے امتی ہو، سب مل جل کر رہو، تفرقہ بازی نہ کرو، اس لیے کہ تفرقہ بازی کرو گے، اگر تفرقہ بازی کرو گے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا، اللہ نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہ کرو، اختلاف کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جو دوسری قومیں ہیں وہ تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گی، جو دوسری قومیں جو اعداء اسلام ہیں وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، تمہارے ایذا رسانی کے در پہ ہوں گے، تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ اور جب تم مل کر ایک امت بن کر رہو گے کوئی تمہارا بال بیکا نہ کر سکے گا۔ تو سب سے بڑی امت کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جو ایک امت تھی، ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے والی، آج وہ امت آج اس امت کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے، آج وہ اختلاف و انتشار کی شکار ہے۔ اس لیے جن مدوں پر امت کو متفق ہونا ہے، ان مدوں پر متفق ہو کر ایک امت بن کر دنیا کو دکھلائے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک نبی کے ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے۔
دوسری وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ سے اور قرآنی آیات سے جو مستفاد ہوتی ہے، دیکھیے اللہ سے جڑ کر بندہ رہے، اللہ سے جڑ کر بندہ رہے گا، یہی اس کے کامیابی کا اور یہی اس کے زوال کے دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کون سا وعدہ ہے؟ ان اللہ لا يخلف الميعاد، اللہ وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ سے بڑھ کر وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیا، ان سے کیا وعدہ ہے؟ ان سے وعدہ یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارا وعدہ ایمان والوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے نیک اعمال کیا کہ ہم انہیں زمین میں ضرور بضرورت زمین میں قوت دیں گے، زمین میں خلافت دیں گے، زمین میں اقتدار دیں گے، غلبہ دیں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پہلے کے لوگوں کو دیا گیا، جیسا کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو اقتدار دیا گیا، جیسا کہ صحابہ اور تابعین ائمہ کو دیا گیا اقتدار اور غلبہ۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین اللہ پسند کرتا ہے مسلمانوں کے لیے، جس دین اسلام کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اس دین کو مضبوطی کے ساتھ زمین میں جما دے گا، تمہارے لیے اس پر عمل کو آسان کر دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جس خوف و ہراس میں زندگی گزار رہے ہو اس خوف و ہراس کو بدل کر اللہ امن و امان کا ماحول برپا کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، لیکن شرط یہ کہ ہم اللہ کے ہو کر رہیں، ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں، عبادت گزار بنیں۔ یعبدوننی، اللہ کے ہو کر رہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکیں، اللہ کے بندے بن کر رہیں، تب اللہ ہمارے اقتدار کی راہ آسان کرے گا۔ اس کے بعد تنزلی کی راہ میں آج کے زمانے میں ہماری پسماندگی کیا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ جس علم کے ذریعے اسلاف نے بلندیاں حاصل کی تھی، جس علم کے ذریعے ہمارے اکابرین نے ترقی حاصل کی تھی، آج اس علم کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اس علم کے معاملے میں ہم بالکل پیچھے کی صفوں میں ہیں، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، کہیں ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ یہ یقین کر لیں، ہم اور آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اگر اس ملک میں ہمیں عزت کی زندگی گزارنا ہے، اگر اس ملک میں ایک باعزت شہری بن کر رہنا ہے تو ہمیں علم کے راہ میں آگے آنا ہوگا۔ اگر اس ملک میں ہمیں باعزت شہری بن کر رہنا ہے، ایک سمانت ناگرک بن کر زندگی گزارنا ہے، تو ہمیں ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر علم کی راہ میں آگے بڑھنا ہوگا، اپنی نسلوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ علم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اس دنیا میں، خاص طور سے اس ملک میں، اس سرزمین میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے وجود کا احساس لوگوں کو کرا سکتے ہیں کہ ہم انہی اسلاف کی اولاد ہیں جنہوں نے اپنے علم سے اس زمین پر، اس ملک میں شہرت حاصل کی تھی۔ اس لیے کہ یہ اسلام کا بھی پیغام ہے۔ سب سے پہلا کلمہ کیا تھا؟ سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلی آیت جو نبی پر نازل کی گئی وہ یہ آیت تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلا کلمہ ہمارا یہ تھا کہ ہم پڑھیں، سب سے پہلی تعلیم ہماری تھی کہ ہم پڑھیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ مسلم امہ، مسلم سماج، مسلم سوسائٹی سارے معاملوں میں آگے بڑھنے کی سوچتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہو، دوسرے رسم و رواج ہیں،
ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بے چین ہیں، پریشان ہیں، لیکن جہاں علم کے معاملے میں، جہاں تعلیم کے معاملے میں پیسہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جہاں تعلیم کے معاملے میں محنت و مشقت برداشت کرنے کی بات آتی ہے، وہاں ہمارا حوصلہ جواب دینے لگتا ہے، وہ ہمارا حوصلہ جواب دینے لگتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہماری کامیابی کا سب سے پہلا، ہمارے کامیابی کا سب سے پہلا اور آخری زینہ یہی علم ہے۔ یہ نبی کے اوپر نازل ہونے والا پہلا کلمہ تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ سب سے پہلا کلمہ یہ تھا کہ اے نبی پڑھیے آپ، اور نبی نے یہ بھی کہا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے، قرآن کے علم کے ذریعے، دین کے علم کے ذریعے لوگوں کو بلندی تک پہنچاتا ہے، اور اسی کتاب کے چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کو پستے کر دیتا ہے۔ تو نہ آج ہم دین ہی کے رہے، نہ دنیا کا ہی علم حاصل کیا ہم نے، تو ہم علم کی راہ میں آگے بڑھیں، یہ ہماری کامیابی کی سب سے پہلی اور آخری ریزن اور آخری سبب ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری حدیث پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، آپ نے کہا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، فقال قائل یا رسول اللہ امن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ۔ آپ نے ایک حدیث صحابہ کے بیچ میں بیان کی، ایک پیشن گوئی کی، آپ نے کہا کہ قریب ہے کہ ایک ایسا وقت آ جائے، قریب ہے کہ ایک ایسا وقت آ جائے کہ ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ جس طرح دسترخوان پر بیٹھ کر لوگ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی چلے آئیے، آپ بھی چلے آئیے اور اس دسترخوان پر شریک ہوئیے ہمارے ساتھ، ویسے ہی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب دنیا کی ساری قومیں تمہارے خلاف برسر پیکار ہوں گی، سب تمہارے خون کی، تمہاری عزت و آبرو پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوں گی۔ جیسے لوگ دسترخوان پر آتے ہیں، صحابہ اکرام کے ذہن میں سوال آیا کہ آج تو مسلمان اس وقت اتنے عروج پر تھے، مسلمانوں کا زمانہ تھا، کہا کہ فقال قائل یا رسول اللہ امن قلۃ، صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ قلت کی وجہ سے ہوگا؟ کیا اس وقت ہم لوگ کم ہو جائیں گے، اس لیے ایسا ہو جائے گا کہ جو چاہے گا، جیسے چاہے گا ویسے مسلمانوں سے ڈیل کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، ایسا نہیں ہوگا کہ تم اس وقت کم ہوگے، ایسا نہیں ہوگا کہ تم اس وقت تھوڑے ہوگے، بلکہ یہ وہ وقت ہوگا جب بہت ہوگے، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی۔ آج مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی، آج ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں کہا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم کم ہوگے، بہت ہوگے تم، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری مثال، تمہاری حیثیت وہ ایسے ہی ہوگی جیسے سمندر کے جھاگ کی ہوتی ہے، وہ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے ہی تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات ہوگی اس وقت۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو اور باتیں بیان کی۔ آپ نے کہا کہ وَمِن قِلَّةٍ، جب صحابی نے کہا، آپ نے اس کی وجہ بتلائی، کہا کہ لا انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، کہا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے کہا کہ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، حالت کیا ہوگی کہ دشمنوں کے دلوں میں جو مسلمانوں کا جو خوف تھا وہ خوف ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کا جو خوف تھا دشمنوں کے دلوں میں وہ خوف ختم ہو جائے گا، اور مسلمان ایسے دنیا پرست ہو جائیں گے کہ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ وہن کی ایک بیماری لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ پھر فقال قائل یا رسول اللہ، پھر ایک سوال کرنے والے نے کہا کہ یہ وہن کی بیماری کیا، یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے دو باتیں بیان کی، آپ نے کہا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، مسلمان اتنا بڑا دنیا پرست ہو جائے گا کہ دنیا ہی سے اس کی صبح ہوگی، دنیا ہی سے اس کی شام ہوگی، وہ اپنے مقصد حیات سے غافل ہوگا، وہ یہ بھول چکا ہوگا کہ یہ سانسوں کا سفر کس لیے، یہ سانسوں کا سفر کس لیے، یہ زندگی کی امانت کس لیے،
وہ ان ساری باتوں کو فراموش کر چکا ہوگا. اس کی صبح بھی دنیا کے ساتھ، شام بھی دنیا کے ساتھ، وہ سارے اسلامی تعلیمات کو پشے پشت ڈال چکا ہوگا. اور دنیا پرستی کا عالم یہ ہوگا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت کا وہ پیکر بن چکا ہوگا کہ دنیا سے محبت و موت سے نفرت. موت سے اسے ڈر لگے گی، موت سے وہ ڈرے گا کہ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور کوئی تیاری نہ ہو. دنیا کی ہائے ہائے کرتے کرتے اسے موت آ جائے گی. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ امت کے تنزلی کے کچھ اسباب میں نے بیان کیا. ایک اور بات اس میں ایڈ کرتا چلوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں یہ بھی فرمایا. آپ نے کہا کہ دیکھو، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ فقر و محتاجگی آ جائے گی. آپ نے کہا کہ مل فقر اخشی علیکم، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد میری امت محتاج ہو جائے گی، غریب ہو جائے گی. آپ نے کہا ولکن اخشی علیکم ان تبسط الدنیا. کتنی یہ حدیث معنی خیز ہے اور کس طرح ہمارے سماج پر فٹ ہو رہی ہے. آپ نے کہا ولکن اخشی علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوا من قبل فتهلكکم کما اهلکتهم. آپ نے کہا کہ دیکھو، میں فقر و محتاجگی سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم محتاج ہو جاؤ گے، بلکہ میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ میرے پاس اتنا مال و منال کی ریل پیل ہو، مال و منال کی اتنی فراوانی ہو. اخشی علیکم ان تبسط الدنیا، میں ڈرتا ہوں کہ دنیا کھول دی جائے، پھیلا دی جائے. فتنافسوها، اور پھر تم اس دنیا کی ریس میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے لگو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو، اور یہ مقابلہ تمہیں ہلاک و برباد کر دے. فتہلککم کما اہلکتہم. تو یہ دنیا کی ریس اور دنیا کی مقابلہ آرائی جس طرح پہلے کی قوموں کو اس نے ہلاک و برباد کیا، ویسے یہ دنیا کی ریس اور دنیا کی مقابلہ آرائی تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دے گی. آج ہم اپنے اصلی مقصد حیات سے غافل ہیں. علم سے ہمارا کوئی خاص لینا دینا نہیں، لیکن دنیا کی جو رسم و رواج ہے، ظاہری ٹھاٹ باٹ، اسٹیٹس کا مینٹین کرنا، ان ساری چیزوں میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ہمارے اسٹیٹس کو آنچ لگ جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے دنیا کی ہماری یہ ظاہری ریا و نمود، یہ ظاہری عزت پر کوئی حرف آ جائے. بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ سنجیدگی سے ان معاملوں پر غور کریں، سنجیدگی سے یہ سوچیں کہ آج امت کے تنزلی کہاں تک پہنچ چکی ہے. امت کے کچھ بہی خواہوں نے یہ اسٹیج سجایا اور امت کے افراد کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ دیکھیے، امت کا شیرازہ جب تک منتشر ہے، جب تک ہم مل جل کر امت کے اس تنزلی پر غور نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اس تنزلی سے، اس پسماندگی سے باہر نہیں آ سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوششیں بھی کریں اور رب العالمین سے دعائیں بھی کریں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ، ہم نے جو باتیں کہی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو مل جل کر ایک امت بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.